لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال باللیل رات میں بھی اور دن میں بھی اپنے مال سرن چھپا چھپا کر و علانیتاً اور اعلانیہ فلہم پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف نہ ان کے اوپر خوف ہوگا ولا هم يحزنون اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے جو اپنے مالوں کو رات دن اللہ کے لیے لگا رہے ہیں چھپ چھپ کر اور اعلانیہ یعنی دن رات اللہ کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں. جی پھر اس کے بعد یہاں پر صدقے کے مقابلے میں دوسرا آیا ہے. صدقے میں مال بظاہر جاتا ہوا نظر آتا ہے اور ایک چیز ہے جس میں مال آتا ہوا نظر آتا ہے بغیر کسی ایفرٹ کے, اسی لیے تو یہ مال حرام ہے. جو بغیر ایفرٹ کے ملے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو بغیر ایفرٹ کے ایک مال آتا ہے اور وہ کون سا مال ہے؟ سود. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت نے سود کی حرام اور حلال کو بھی صدقے کے ساتھ بتا دیا. اب اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. استاد صاحب نہیں گئے اس لیے وہ حدیث بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, کون سے استاد صاحب ہوتے؟ مفتی عمر صاحب کیا پڑھا رہے ہوتے؟ مشکات اول پڑھا رہے ہوتے. اچھا, وہ کلاس میں پورے ٹائم پر آتے ہیں اپنی, مطلب جیسے کہ میری کلاس کے 10 منٹ وہ لے لیتے تو اپنے ٹائم کو بھی پورا لیتے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. الذین وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں ربا سود کو کھاتے ہیں. الذین وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں ربا سود کو لا یقومون یہ نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ جو یتخبطہ جس کو خپتی بنا دیا ہو. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو دروازہ بند کر دیجیے گا تاکہ باہر آواز کلاس ہو رہی نا باہر, جس کو خپتی بنا دیا ہو, جس کو بدحواس کر دیا ہو. کس نے؟ شیطان نے من المسی چھو کر. ذالک یہ بانہم اس وجہ سے کہ قول انہوں نے کہا انما البیع نہیں ہے خرید و فروخت, اس کے سوا نہیں کہ خرید و فروخت مثل الربا ربا کی طرح ہی ہے, سود کی طرح ہی ہے. دیکھو پیسے کو بیچنا جائز نہیں ہے, چیز کو بیچنا جائز ہے. سود کے بارے میں 2-3 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات یہ ہے بغیر ایفرٹ کے جو ملے وہ سود ہے. یہ بات پتہ ہے, جو بغیر محنت کے ملے وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے, وہ سود میں کاؤنٹ کیا جائے گا. چاہے وہ لکی ڈرا ہو, چاہے وہ کوئی بولی والی کمیٹی ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو قسم. دوسرا ان کا یہ تھا کہ خرید و فروخت کیا ہے, تجارت کیا ہے, وہ بھی تو سود ہے. فار ایگزامپل سمجھے جیسے یہ گلاس ہے, یہ 10 روپے کا گلاس ہے. ٹھیک ہے, میں گئی, میری ایفرٹ شامل ہوئی, میں نے بازار سے یہ 10 روپے کا گلاس خریدا اور میں نے اس کو لا کے اور اپنی شاپ پر رکھ کے میں نے محنت کی اور اس کو 12 روپے کا بیچ دیا. یہ کیا ہے؟ چیز پر کو تو بیچنا جائز ہے, چیز کو بیچنا تو جائز ہے, لیکن اگر میں 10 روپے دوں آپ کو اور میں کہوں آپ نے مجھے 12 روپے ریٹرن کرنے, یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. پیسے کو بیچنا جائز نہیں ہے. اصول یاد رکھنا, پیسے کو بیچنا جائز نہیں ہے. پیسے کو بیچتے نا, 10 روپے دیں گے 12 روپے لینے. یہ عید کے موقع پر بہت زیادہ ہوتا ہے. پرانے نوٹ دیتے ہیں اور نئے نوٹ لیتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ نوٹ وصول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پرانے زیادہ لوگے, اگر تم نے 1000 کی گڈی چاہیے, 500 کی چاہیے, جتنی کی بھی چاہیے نوٹ کی پوری, تو تم نے پیسے زیادہ دینے ہمیں, پتہ ہے آپ کو, اور وہ سود دے رہے ہوتے ہم. تو یہ ساری چیزیں سود پر کنسیڈر کرنی ہے. پہلی بات میں نے کیا بتائی اصول؟ ہاں, بغیر محنت کے جو چیز ملے وہ جائز نہیں ہے, الا یہ کہ انعام ہو کوئی. جیسے فار ایگزامپل ہے, انعام نکلتا ہے, کسی کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا, انعام ملا, تو وہ تو انعام ہے نا, وہ ایفرٹ پھر بھی شامل ہے اس کی کہ وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا. ٹھیک ہے, جو بغیر ایفرٹ کے ملے وہ کیا ہے؟
وہ سود ہو جاتا ہے. اور دوسرا کہ پیسے کو بیچنا جائز نہیں ہے, چیز کو بیچنا جائز ہے. سود میں پیسے کو بیچا جاتا ہے اور خرید و فروخت میں بے کے اندر چیز کو بیچا جاتا ہے. فرق پتہ چل گیا یہ؟ ٹھیک ہے, یہ اس لیے بتا رہی ہوں, یہ کلیہ ہے, یہ قانون ہے. اگر ایسے قانون ذہن میں رہے تو بات سمجھنی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی مشرکین مکہ کو. کہنے لگے دیکھو 10 روپے تھے, گلاس خریدا 12 کا بیچ دیا, تب بھی کتنے ملے؟ 12. 10 روپے دیے 12 روپے مل گئے, تب بھی کتنے ملے؟ 12. تو یہ تو سیم ہو گیا, لگ تو بظاہر سیم رہے, لیکن اس گلاس کے خریدنے میں اور پیسے کے بیچنے میں کیا فرق ہے؟ محنت کا فرق ہے, محنت نہیں ہے. اس گلاس میں محنت شامل ہوئی ہے. خریدا, پہلے مارکیٹ گئے, پسند کیا, لا کے رکھا, پھر بیچا, یہ ساری ایفرٹ ہوئی. تو یہ ساری تو کہنے لگے, یہ جو تھے کہنے لگے کہ یہ جو خرید و فروخت ہے مثل الربا, یہ تو سود جیسا ہی ہے. تو اللہ نے بتا دیا ایسا نہیں ہے. احل اللہ البیع, اللہ نے حلال کیا ہے بے کو, وحرم الربا, اور حرام کیا ہے سود کو. فمن جاہو, پس آ گئی جس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے, فانتہا, اور وہ باز آ گیا جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی کہ سود سے باز آ جاؤ, وہ باز آ گیا. فلہو, پس اس کے لیے ہے ما سلف, جو گزر گیا وہ اس کے لیے معافی ہے, وہ پہلے والا معاملہ جو ہو چکا. وَأَمْرُهُ, اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف ہے اس کا معاملہ. وَمَنْ عَادَ, اور جو کوئی دوبارہ کرے گا, فَأُولَئِكَ, پس یہی لوگ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ, اللہ تعالی مٹاتے ہیں سود کو. یمحق اللہ, مٹاتے ہیں اللہ ربا, سود کو. اللہ سود کو کیا کرتے ہیں؟ مٹاتے. کیسے مٹاتے؟ جب اللہ کہہ رہے میں اس کو ختم کروں گا, تمہارے پاس یہ پیسہ آ گیا ہے, تم نے اپنا پیسہ بیچا, کسی کی تم نے مجبوری کو خریدا. پیسہ بیچنا یہ ہوتا ہے نا, مجبوری کو خریدا. مجبوری تم نے کسی کی خرید لی, اب تمہارا اصل بھی ختم کر دوں گا. تم نے کسی کی مجبوری کو خریدا, اس نے تم نے اس کو دیے 1000 روپے, لاکھ دیے, جتنے بھی دیے, اب تمہارا, اور تم نے اس سے کہا کہ مجھے 1,00,000 اور 20,000 روپے واپس کرنا, اتنا میرا 20,000 اس کے اوپر جو تم رکھو گے, ہر سال کا تمہارے اوپر یہ سود ہے, یہ انویسٹ ہے جو تم نے اس کو کرنا ہے, اور وہ دے رہا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ سود تو ختم ہوتا ہی ہوتا ہے, اصل بھی ختم ہو جاتا ہے. سود کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اصل بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ مٹاتے ہیں سود کو, سود کو مٹا رہے. یوربی, نظر آ رہا ہے صدقہ کرنے سے مال کیا ہو رہا ہے؟ جا رہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے, وہ یوربی, یوربی رب سے ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں, اللہ رب العزت نشو و نما کرتے ہیں. اللہ رب ہے نا, یہ رب کیا ہوتے ہیں؟ پالنے والا. اللہ پالتے ہیں صدقات کو, بڑھا دیتے ہیں. اللہ پال رہے صدقے کو. اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں نا آپ, یہ تو پالنے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھانا. ماں بچے کو پالتی ہے, بڑا ہو رہا ہوتا ہے بچہ, چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے نا. رب کیا ہے؟ اللہ پرورش کر رہے ہوتے ہیں, پال رہے ہوتے ہیں. اللہ سود کو مٹا رہے ہیں, صدقات کو بڑھا رہے ہیں. واللہ, اللہ تعالیٰ, لا یحب, اللہ محبت نہیں کرتے, ہر کفار, ناشکرے, اسیم, گناہگار سے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, عمل صالح کیے, نمازیں قائم کی, زکوٰۃ ادا کی, ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس, نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا, نہ یہ غمگین ہوں گے. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو وزرو. میں نے یہ آیات اس لیے کری ہے, بہت کامن سی آیات ہے, سارا ترجمہ سب سمجھ آ رہا ہے. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو ما بقیہ, جو باقی رہ گیا ہے, من الربا, سود سے. اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے. سود میں سے جو باقی, پہلے تم نے معاملہ کیا, پتہ چل گیا سود حرام ہے, اب چھوڑ دو معاملہ. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نہ کرو گے, فَأْذَنُوا, پس تم تیار ہو جاؤ, یا اعلان, پس تم سن لو, اذن سے نا, سن لو, بحربن, اعلان جنگ,
من اللہ ہی اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے تم اعلان جنگ سن لو، پس تم تیار ہو جاؤ. اگر تم نہیں فَإِن پس اگر لم تفعلوا تم نہیں کرو گے پھر تم تیار ہو جاؤ. اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو، تم نے سود کا معاملہ پہلے کیا تھا، اب تم توبہ کرنا چاہ رہے ہو، فَلَكُمْ پس تمہارے لیے ہے رؤوسُ اموالکم. رؤوس راس کی جمع ہے روس، روس کہتے ہیں اصل، اموالکم تمہارے مالوں کے اصل ہے. اس کو کہہ دو پہلے معاملہ تھا تم نے کسی کو لاکھ دیا، وہ ہر مہینے تمہیں دے رہا تھا، 10,000 کر کے دے رہا تھا اور اس کے ساتھ تم اس سے 5,000 2,000 1,000 جو بھی لیتے تھے 500 لیتے تھے جو بھی. اب تم اس سے کہو صرف اصل رقم دو گے، سود نہیں دو گے. ٹھیک ہے، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے کیا ہے، اصل مال تو تمہارا تھا نا، وہ تو تم نے کسی کو قرض دیا تھا نا، اصل مال تو تمہارا تھا، تم نے کسی کو قرض دیا تھا. اب اصل مال لے سکتے ہو، سود نہیں لے سکتے اگر تم توبہ کرو گے. لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن کَانَ اور اگر ہے ذو اسرتن کوئی تنگ دست ہے، ظاہری بات ہے تبھی تو پیسے مانگ رہے، کوئی قرض مانگ رہے تبھی تو تم اس کو دے رہے ہو، اور تم اس پر اس کی قرض کو، میں نے کہا نا کسی کی مجبوری کو خریدنا ہے. اور اگر کوئی اگر کوئی تنگ دست ہے فنظیرتن پس مہلت دینا ہے الا میسرہ آسانی تک. اور اگر کوئی تنگ دست ہے ذو اسرا تنگی والا ہے تو اس کو مہلت دینا ہے الا میسرہ، اس کو قرض دیا ہوا آسانی تک اس کو مہلت دے دو. اس کے پاس مال آ جائے اس کو کیا کر دو، مہلت دے دو. اور اگر وہ بہت غریب ہے، تمہیں پتہ ہے وہ واپس کر ہی نہیں سکتا قرض، کسی نے قرض مانگا تم نے قرض دے دیا، پتہ ہے کہ یہ قرض نہیں دے سکتا واپس، تو تم نے کیا کرنا ہے، معاف کرو. تو معاف کیسے کرو گے، اس کو صدقہ ہی کر دو. وَأَنْ اور اگر تصدقوا تم اس کو صدقہ ہی کر دو، اس کو اس سے قرض واپس ہی نہ لو بلکہ قرضے کی نیت کر لو، صدقے کی نیت کر لو. خیر بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. واتقوا اور ڈرتے رہو یومن ایسے دن سے ترجعون جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر ہماری جو آیت تھی کہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں ہے ان لوگوں کے لیے اجر عظیم اور فضیلت کا بیان ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں. تمام حالات، اوقات، رات ہو دن ہو، خفیہ ہو اعلانیہ ہو، ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کوئی بتا دیا گیا صدقہ خیرات کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نہ رات ہے نہ دن، کوئی تعین نہیں ہے، خفیہ اعلانیہ دونوں طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب ہے، بشرط اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، نمود و نمائش نہ ہو. خفیہ خرچ کرنے کی فضیلت بھی اس حد تک ہے کہ اعلانیہ خرچ کرنے کے لیے کوئی ضرورت دائی نہ ہو، جہاں ایسی ضرورت وہاں اعلانیہ خرچ کرنا افضل ہے، ورنہ افضل کیا ہے، چھپا کر خرچ کرنا. روح المعانی میں حضرت صدیق اکبر نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ، 10,000 اعلانیہ. بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول حضرت ابو بکر کے اس قصے کو لکھا ہے اور مختلف اور بھی اقوال ہیں. اگلی آیت جو ہے ربا، ان آیات میں ربا یعنی سود کی حرمت اور اس کے احکام شروع ہوئے ہیں. یہ مسئلہ کئی حیثیتوں سے بہت اہم ہے. ایک طرف ربا، سود، قرآن و سنت میں اس کی شدید مذمت، اور دوسری طرف دنیا کی اقتصادیات جو ہوتا ہے اس کا جزء لازم بن جانا، اس کی نجات کی مشکلات کا مسئلہ طویل الذیل ہے، کئی حیثیتوں سے اس پر غور کرنا ہے. قرآن اور حدیث میں ربا کیا چیز ہے، کن معاملات میں شامل ہے، اور اس کی حرمت کس حکمت اور مصلحت پر ہے، اور اس کی مضرتیں کیوں نقصان دہ یہ ہے.
इसकी माशी और अकली, इसकी बहुत सारी चीजें हैं। ये तकरीबन 6 आयात है। इसमें सूद की हुर्मत का बयान है, सूद खोरों का अंजाम बद, माशर में उनकी रुसवाई गुमराही का जिक्र। ये बता दिया गया कि जो लोग सूद खाते हैं वो ऐसे खड़े होंगे जैसे किसी ने उनको कब्ती बना दिया हो। हदीस में खड़े होने से मुराद माशर में कब्र के दिन उठना है। सूदखोर जब कब्र से उठेगा तो उसका पागलपन के साथ उठेगा जैसे शैतान ने उसको पागल बना दिया है। और इसमें बताया गया है शैतान और जिन्नात का असर ऐसा भी होता है कि वो इंसान को पागल बना देते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। कहा गया है उनका ये हाल, शैतान कप्ती बनाए हुए, बेहोश, मदहोश, ऐसी हालत में क़यामत के दिन खड़े होंगे। जिसको शैतान ने कप्ती बना दिया हो ऐसा भी होता है, बल्कि शैतान कप्ती बनाए हुए की तरह इंसान जो है, जिसको शैतान जो है वो कप्ती बना देगा, वो फजूल बकवास करेगा और ऐसी अजीब व गरीब हरकतें करेगा जिससे वो पहचाना जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है, आयत में सूद खाने का ज़िक्र है। मुतलक़न सूद लेना और उसका इस्तेमाल करना, ख़्वा खाने में इस्तेमाल करे या लिबास में, फर्नीचर में। इसको खाने के लफ्ज़ से इसलिए ताबीर किया गया, जो चीज़ खाई जाती है उसकी वापसी का इम्कान नहीं, बख़िलाफ़ दूसरी ज़रूरतें के कि उसको वापस लिया दिया जा सकता है। इसलिए मुकम्मल कब्ज़ और तसर्रुफ़ को खा जाने के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। न सिर्फ अरबी ज़बान में बल्कि उर्दू फ़ारसी में भी यही है। जो लोग सूद खाते हैं, खाने का मामला यानी उसके ऊपर कंप्लीट तसर्रुफ़ है। सूदखोरों की सज़ा उन लोगों ने 2 जुर्म किए, एक तो बज़रिए सूद के हराम माल खाया, दूसरा इसको हलाल भी समझा और हराम कहने वालों के जवाब में कहा सूद भी तो बैउ शरा के मिसल ही है। जिस तरह बै के जरिए रिबा के जरिए नफा होता है, इस तरह शरा के जरिए भी, खरीदो फरोख्त के जरिए भी नफा इंसान हासिल करता है। मैंने आपको बता दिया चीज 12 की 12 रुपए उसमें भी मिले, 12 रुपए उसमें भी मिले। अगर सूद हराम है तो बै भी हराम होनी चाहिए, हालांकि इसके हराम होने का कोई कायल नहीं है, मगर उन्होंने तर्ज बयान बदल कर हराम कहने वालों पर एक और कहा कि तुम रिबा को तो हराम कहते हो, खरीदो फरोख्त को रिबा को हराम कहते हो और खरीदो फरोख्त को हलाल कहते हो। अल्लाह ताला ने एक को हलाल और एक को हराम करार दिया है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक में एफर्ट है, एक में एफर्ट ही नहीं है। और बता दिया कि अल्लाह ताला ने हलाल और हराम किया है, उनके अकली शुबा का अकली तौर पर बयान किया गया है कि अल्लाह ताला वो ज़ात है जो हर चीज़ के नफ़े नुकसान को जानता है, उसको मालूम है, उसी ने इसको हलाल और इसको हराम करार दिया है। सूद हराम होने से पहले जिस शख्स ने कोई शख्स रकम जमा कर ली थी,
لیکن جب سود کو حرام قرار دے دیا گیا تو آئندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی اور باز آ گیا، اور اس سے پہلے جمع شدہ رقم ظاہر شرع کے حکم سے اسی کی ہو گئی، اور باطنی معاملہ اس کا وہ دل سے باز نہ آیا، منافقانہ توبہ تو کر لی، اس کا یہ معاملہ خدا کے حوالے ہے اگر اس نے صرف ظاہری طور پر منافقانہ توبہ کر لی ہے۔ اگر دل سے توبہ کی ہے تو عند اللہ نافع ہوگی، ورنہ اس کی توبہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ عام لوگوں کو بدگمانی کرنے کا حق نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے یہ یاد رکھے سود کو حرام اور بے کو حلال کیا ہے، تو بیت کے مثل ہے ہی نہیں۔ جو ایسے قول فیل کرنے والے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود کے ساتھ صدقات کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا جائے۔ سود اور صدقہ دونوں میں کیا حقیقت میں بھی تضاد ہے، اس کے نتائج بھی متضاد ہیں۔ صدقے میں تو بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے، سود میں بغیر کسی معاوضے کے دوسرے سے مال لیا جاتا ہے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی محنت ایفرٹ کے۔ صدقے میں بغیر ایفرٹ کے دیا جاتا ہے اور سود میں لیا جاتا ہے۔ ان دونوں کاموں کو کرنے کی نیت اور غرض متضاد ہے۔ صدقہ کرنے والا اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے لیے اپنے مال کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور سود لینے والا اپنے موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے سے اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اور دوسرا سود کو مٹانے اور صدقات کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ سود خور کو اس کا مال آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا بلکہ اس کے پر وبال بن جائے گا، بلکہ اور اس کے مقابلے میں صدقہ خیرات کرنے والوں کا مال آخرت میں اس کی ابدی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہ بالکل ظاہر ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سود کا مٹانا اور صدقے کا بڑھانا آخرت کے لیے تو ہے ہی، مگر اس کے لیے دنیا میں بھی بہت سارے ایسی گواہیاں ہیں۔ بڑے بڑے کروڑ پتی اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کا دیوالیہ فقیر بنتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جب وہ سود کا معاملہ کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ظاہری طور پر مال ضائع برباد نہ بھی ہو مگر اس کی فوائد، اس کی برکات، ثمرات سے تو اللہ تعالیٰ محروم کر ہی دیتے ہیں، یہ کچھ مخفی نہیں۔ سود کا کاروبار اور صدقہ خیرات کے اعمال کا جائزہ لیجئے تو یہ بات مشاہدے میں آ جائے گی۔ سود خور کا مال اگرچہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر وہ بڑھنا ایسا ہے جیسے کسی انسان کا بدن ورم کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ ورم کی زیادتی بھی تو بدن کی ہی زیادتی ہے، مگر سمجھدار آدمی اس زیادتی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے یہ زیادتی موت کا پیغام ہے۔ اسی طرح سود خور کا مال کتنا ہی بڑھ جائے مگر اس کو ہمیشہ کی خوشیوں سے وہ محروم رہتا ہے۔ یہاں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ آج تو سود خوروں کی بڑی بڑی راحت اور عزتیں اور کوٹیاں ہیں، فیکٹریوں کے بڑے بڑے مالک ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن اگر آپ ان کے دیکھیں تو ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کو نرم گرم تکیوں پر بھی حسب منشا ہو لیکن ان کا نیند نہیں آتی ان کو۔ ایسے ہی لوگ مالدار لوگ نیند کی کمی کے عارضے میں مبتلا ہیں۔
75% आदमी ख्वाब और उसकी गोलियों के बगैर सो ही नहीं सकते। सूदखोरों के हालात का जायजा लीजिए तो उनके पास आपको सब कुछ मिलेगा मगर राहत नहीं मिलेगी। ये सारा इसका ये है। इनकी मिसाल ऐसे है, जो सूदखोर की मिसाल है, दूसरे इंसानों को खून चूस कर अपना खून बनाता है, तो कैसे खुश रह सकता है। इसके मुकाबले में सदका खैरात करने वालों को देखें, उनके माल के पीछे उनको राहतें मिली हुई हैं, दुनिया में हर कोई उनकी इज्जत की निगाह से देख रहा है। खुलासा ये है कि आखिरत के एतबार से तो बिल्कुल साफ है, दुनिया के एतबार से भी अगर हकीकत समझने की कोशिश किया जाए तो बिल्कुल खुला है। तो अल्लाह ताला सदकात को बढ़ाते हैं और सूद को मिटाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद अगरचे कितना ही ज्यादा हो मगर अंजाम का नतीजा उसका किल्लत ही है। और ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो बाकी रह गया है सूद से, अगर तुम मोमिन हो। सूद व रिबा की हुर्मत नाजिल होने के बाद सूद की बकाया रकमें किसी के ज़िम्मे बाकी रह जाए तो उनका लेना देना हराम कर दिया गया। तो तशरीफ की ये है, सूद की हुर्मत नाजिल होने से पहले अरब में सूद का आम रिवाज था। आयाते मस्कूरा में जो ममानियत आई है, तर्क करने का आया है, इसमें एक वाक़या पेश आया। बनु सकीफ और बनी मखजूम में आपस में सूदी मामलात का सिलसिला था। बनु सकीफ के लोगों का कुछ सूदी मामला बनु मखजूम की तरफ था। बनु मखजूम मुसलमान हो गए तो इस्लाम लाने के बाद उन्होंने सूद की रकम अदा करना जायज ना समझा। इधर बनु सकीफ के लोगों ने मुतालबा शुरू किया, क्योंकि ये लोग मुसलमान नहीं हुए थे मगर मुसलमानों से मुसाइलत कर ली थी। बनु मखजूम के लोगों ने कहा, इस्लाम में दाखिल होने के बाद हम अपनी इस्लामी कमाई को सूद की अदायगी में खर्च ना करेंगे। ये झगड़ा मक्का मुकरमा में पेश आया। इस वक्त मक्का फतह हो चुका था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मक्का के अमीर हजरत माज और दूसरी रिवायत में हजरत इताब बिन उसैद, उन्होंने इस झगड़े का फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर लिख कर भेजा। इस पर कुरान की आयत नाजिल हुई जिसका खुलासा ये है, इस्लाम में दाखिल होने के बाद सूद के तमाम साबका मामलात खत्म कर दिए जाएं, पिछला सूद भी वसूल ना किया जाए, सिर्फ असल माल वसूल किया जाएगा। मैंने आपको बता दिया था, असल माल ले सकते हैं, सूदी मामला आइंदा नहीं किया जाएगा। यानी छोड़ दो बकाया सूद को। अगर तुम ईमान लाने वाले हो, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। अगर कोई तंगदस्त है तो उसको, अगर तुमने कर्जा दिया हुआ है तो उसको फराकी तक मोहलत दो। सूदखोरों की ये आदत होती है, जिसको कर्जा जिसको दिया हुआ होता है वो मुफलिस हो तो मयाद मुकर्रर पर अगर कर्ज अदा नहीं कर सकता तो सूद की रकम असल में जमा करके सूद दर सूद का सिलसिला चलाते हैं और सूद की मिकदार को बढ़ाते ही रहते हैं। और अल्लाह ने तो यहाँ पर ये कहा है कि जो मदयून है, जो कर्ज वाला है, अगर वो मुफलिस है तो उसको तंग करना जायज नहीं है, बल्कि उसको मोहलत दे दी जाए। और यहाँ तक कि उसके माफ करने की लफ्ज को सदक़े से ताबीर फरमाया। और सूद के माल में तो बरकत नहीं होती, लेकिन जो ये सदका होता है इसका अमली मुशाहिदा है
تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی. حقیقت میں تھوڑا مال سے بہت سے کام نکل آئیں گے. یہ ضروری نہیں مال کی مقدار یا تعداد بڑھ جائے، ایسا نہیں ہے ضروری. اور جس مال میں بے برکتی ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی فیسوں اور ساری چیزوں میں لگتا رہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہے اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو، اس کو چاہیے تنگ دست مدیون کو مہلت دے دے، جو تنگ دست ہو، جس کو قرضہ دیا ہوا ہے. جو شخص کسی مفلس مقروض کو مہلت دے گا اس کو ہر روز اتنی رقم کا صدقہ ملے گا جتنی قرض خواہ کے ذمہ واجب ہے، ہر روز اتنی رقم سے کرنے کا صدقہ ملے گا. اور یہ حساب میعاد قرض مکمل ہونے سے پہلے دینے کا مہلت کا ہے. جب مقررہ وقت مقرر ہو جائے گا اور وہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اگر اس وقت مہلت دے گا تو ہر روز اس کو دگنی رقم کرنے کا ثواب ملے گا. اور یہاں پر سود کی حرمت کی اور سورہ آل عمران میں بھی انشاءاللہ تعالی آئے گا. اور یہاں پر ان آیتوں سے معلوم ہوا شریعت موسیٰ میں بھی سود حرام تھا. یہود نے جب اس کی مخالفت کی تو دنیا میں بھی ان کو اس کی مناسبت سے سزا دی گئی اور انہوں نے ہر سے دنیا کے خاطر حرام کھانا شروع کر دیا. ساری ان کی آیات ہے. سارے یہ مطالعہ کر کے آئے تھے؟ کون کون پڑھ کے آیا تھا؟ سب ابھی تک مطالعہ چل رہے؟ پڑھ کے آئے تھے پورا؟ جی. مسئلہ سود و ربا کی کچھ مزید تفصیل اور تشریح. ربا عربی زبان کا لفظ معروف لفظ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن سے پہلے بھی جاہلیت عرب میں یہ لفظ متعارف تھا. نہ صرف متعارف بلکہ ربا کا لین دین عام طور پر جاری تھا. سورہ نساء کی آیات سے بھی یہ معلوم رہا. ربا کا لفظ اور اس کے معاملات زمانہ تورات میں بھی معروف تھے اور تورات میں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا تھا. 8 ہجری میں سورہ بقرہ کی آیات ربا کی حرمت کے متعلق آیت نازل ہوئی. صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہیں منقول نہیں ان کے متعلق ربا کی حقیقت ہوئی. ان کو صحابہ کو کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں ان کو کوئی شبہ ہو ربا کے متعلق. اور پیچھے انہوں نے بہت ساری تاریخ کی، ابن جریر کی لکھا ہے، بہت سارے واقعات انہوں نے لکھے ہیں. اس تفصیل سے چند چیزیں اور واضح ہو گئی. اول یہ کہ نزول قرآن سے پہلے ربا ایک متعارف چیز تھی. قرض ادھار پر بحساب میعاد زیادتی لینے کو ربا کہا جاتا تھا، یعنی کسی کی مجبوری کو خریدنا. قرآن میں حرمت ربا نازل ہوتے ہی صحابہ نے اس ربا کو ترک کر دیا. اس کے معنی سمجھانے میں کسی کو اشکال اور اشتباہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 چیزوں کی کہا کہ ان کو تم برابری ان میں شرط ہے، کمی بیشی ربا بن جائے گا. اور ان میں ادھار کرنا بھی ربا میں داخل ہے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سونا ہاتھ در ہاتھ دیا جائے گا. سونے کو اگر قرض پر میں تمہیں دے رہا ہوں تو مجھے بعد میں دے دینا، یہ کیا بن جائے گا؟ سود بن جائے گا. قرض کا معاملہ نہیں کیا جائے گا سونے میں، ٹھیک ہے، چاندی میں. اور دوسرا ایک ہے 18 کیرٹ، ایک ہے 22 کیرٹ ردی، جیسے سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور، نمک. یہ 6 چیزوں میں اگر زیادتی یا کمی کی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ معاملہ سود بن جائے گا. اور آپ کی پچھلے سال کی عالیہ اول کی قدوری شریف پوری اس میں آتی ہے.
क्या क्या थी? सोना चांदी, गेहूं, खजूर, जौ और नमक। ठीक है ना, ये 6 चीजें। हुर्मत सूद की हिकमत और मसलहत होता ये है कि इसमें मुज़र्रतें बहुत ज़्यादा हैं। वक्ती फ़ायदा तो नज़र आता है लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर है नुकसान है। पैसा सिर्फ चंद हाथों में सिमट कर आ जाता है। सूद और रिबा की माशरी खराबियां, रूहानी भी है, माशरी भी खराबियां हैं। हमारे मुल्क का जो इतना बुरा नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है, और हम कर्जों में जकड़े जा रहे हैं, वो सूदी की वजह से तो है कि दे नहीं पाते किस्त, मजीद कर्जा ले लेते तो वो बढ़ता जाता है, इन्वेस्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक एक शुबा और उसका जवाब। एक जगह ये सवाल पैदा होता है, बैंकों के जरिए पूरी कौम का सरमाया जमा होगा, कुछ ना कुछ तो कौम को फायदे, कुछ ना कुछ तो फायदा आवाम को भी मिला, वो कितना ही कलील हो, और बड़े सरमाएदारों ने इससे ज्यादा फायदा हासिल कर लिया। लेकिन अगर ये बैंकों में सरमाया जमा करने का तरीका ना हो तो इसका नतीजा वही होगा जो पहले जमाने में था। लोगों का सरमाया फिर वो जो खजानों की सूरत में और जमीनों में दफन करने की शक्ल में था, वही रहा करता, जिससे ना उनको फायदा होता था ना दूसरे लोगों को। इसका जवाब ये है, इस्लाम ने जिस तरह सूद को हराम किया और उसका दरवाजा बंद कर दिया, पूरी कौम की दौलत समेट कर सिर्फ खास खास लोगों तक के हाथों तक महदूद ना हो जाए, इस तरह जक़ात का फरीजा आयद कर दिया, जिससे हर मालदार अपने माल में से मजबूर होकर माल निकालेगा। इस तरह माल जमा नहीं रहेगा, बल्कि वो अपनी तिजारत कारोबार में भी लगाएगा, और इस तरह सारा मामला होगा। हर साल वो ज़कात में 40वां हिस्सा देगा, और इस तरह से माल एक हाथों में जमा नहीं होगा, बस चंद हाथों में सिमट के माल ना आ जाए। सूद की रूहानी बीमारियां, इंसान के अखलाक में सबसे बड़ा जौहर ईसार और सखावत है, वही खत्म हो जाता है। मुसीबत ज़दा पर रहम खाने के बजाय उसकी मुसीबत से फायदा उठाना, ये उसके अंदर रूहानी बीमारी आ जाती है सूदखोर के अंदर। सूदखोर को हर वक्त ये फिक्र होती है मेरा माल बढ़ जाए, अंजाम बद से बिल्कुल। क्या सूद के बगैर तिजारत नहीं चल सकती? बिल्कुल चल सकती है। अब कितने बैंक ऐसे आ गए हैं, उन्होंने ये काम करके दिखाया है। और इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे बाद, क्योंकि उनको नुकसान इसका खुद नजर आए, कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के भी सारे बैंक सूदी निजाम से पाक होंगे, और बहुत सारे बैंक होने शुरू हो गए हैं। मीज़ान हो गया है, कहा जाता है फैसल बैंक, वल्लाहु आलम, लेकिन इसकी तहकीक की जाए, मैं इस तरह से नहीं बताऊंगी यहाँ पर, लेकिन मीज़ान बैंक के बारे में तो वाजे है। सूद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज में देखा, मेरे पास मेरे पास आए, मैंने 2 शख्सों को देखा और मुझे बैतुल मुक़द्दस तक ले गए, और फिर हम आगे चले। एक खून की नहर देखी जिसके अंदर एक आदमी खड़ा है और दूसरा आदमी उसके किनारे पर खड़ा है। जब ये नहर वाला आदमी उससे बाहर आना चाहता है तो किनारे वाला आदमी उसके मुंह पर पत्थर मारता है, जिस चोट से भागकर फिर वो वहीं चला जाता है जहां खड़ा था। फिर निकलने वाला इरादा करता है, वो किनारे वाला आदमी यही मामला उसके साथ करता रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने इन दोनों के बारे में अपने साथियों से पूछा, ये क्या माजरा है? उन्होंने कहा कि खून की नहर में कैद किया हुआ आदमी सूद खाने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेना देना
मामला करना, गवाह करना, उन सब पर लानत फरमाई है। 4 आदमी ऐसे हैं अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। शराब का आदी, सूद खाने वाला, यतीम का माल खाने वाला, वालिदैन का नाफरमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूद का 1 दिरहम खाता है वो 36 मर्तबा बदकारी अपनी जो आदमी सूद का 1 दिरहम खाता है वो 36 मर्तबा बदकारी करने से ज्यादा गुनाह है। बास रिवायात में जो गोश्त माले हराम से बना हो वो आग का मुस्तहिक है, फिर उसी में डाला जाएगा। ठीक है, काफी लंबा टॉपिक था। आपने इसको पूरा एक दफा रीड कर लीजिएगा ताकि सूद के बारे में पूरा पढ़ा हुआ था सबने। कहाँ तक बीच में छोड़ दिया था? खत्म हो गया था? पूरा पढ़ लिया था? हो गया था खत्म? हाँ, अंदर से सिर्फ हेडिंग्स पढ़ी थी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। लंबा चौड़ा मैंने आपको पहले ही बस मेन उसूल बता दिए थे, उससे आपके बाद सारी बात क्लियर हो जानी चाहिए ना। अब रह गया है लेन देन का मामला करना, और फिर उसके बाद सूरह बकरा का आखिरी रुकू। हमारे 2 रुकू रह गए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए, साथ साथ प्लीज पढ़ के आइएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक मर्तबा जरूर, दिमाग खोलकर, आंखें खोलकर, हर तरफ से तवज्जो हटा के